ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. Subscribe to this channel and share among your friends for more religious, knowledge-rich and historic lessons, durus and tafsir. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین و ناظرین، 27 پارے کی تلاوت چل رہی ہے. 26 پارے کے آخر میں سورۃ الذاریات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کے آنے کا تذکرہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو انسان سمجھ کر ضیافت میں مشہور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے جانور ذبح کر کے اس کا گوشت تیار کر کے رکھا. جب اطلاع ملی کہ یہ فرشتے ہیں تو پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ فما خطبکم ایھا المرسلون. فرشتوں نے کہا کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں، ان پر پتھروں کی بارش کرنے کے لیے، ان کی زمین کو آسمانوں پر اٹھا کر واپس الٹے پٹک دینے کے لیے آئے ہیں. اسی طرح سورۃ الذاریات میں قوم لوط کے علاوہ قوم موسیٰ یعنی فرعون کی قوم اور عاد اور سمود اور قوم نوح پر بھی عذابات کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے آخر میں انسان کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے. سورۃ الطور کی تلاوت ہو رہی ہے. سورۃ الطور میں اللہ رب العزت نے قسمیں کھا کر 5 قسمیں کھا کر وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ 5 قسمیں کھا کر اللہ رب العزت نے عذاب کے واقع ہونے کی خبر دی ہے. إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کا عذاب یقیناً واقع ہو کر رہے گا. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زمانہ جاہلیت میں بات چیت کرنے کے لیے، مصالحت کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن میں دیکھا کہ نبی مغرب کی نماز میں سورہ والطور کی تلاوت کر رہے. جیسے ہی انہوں نے ان عذاب ربک لواقع یہ آیت پڑھی تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ بس اب میرا دل پھٹ جائے گا. میں نے عذاب کے ڈر سے اسلام قبول کر لیا. پھر آگے آپ نے تلاوت کی اور 35 اور 36ویں آیت میں جب آپ پہنچے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. کیا وہ خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے، وہی پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، یقین نہیں کرتے. سورہ والطور کی جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھی تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میرے ہوش و حواس اڑ جائیں گے، میں اپنا ذہن اور دماغ کھو بیٹھوں گا. یہ ہے قرآن کریم کی تاثیر اور قرآن کریم سے تاثیر حاصل کرنے کے واقعات. اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے. آپ مدینہ منورہ میں رات میں گشت کر رہے ہیں، ایک گھر سے گزرے جو نماز تہجد میں نفل میں سورہ والطور کی تلاوت کر رہا تھا. جیسے ہی ان عذاب ربک لواقع اس آیت پر وہ نمازی پہنچا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور بہت دیر تک کھڑے رہے. پھر اپنے گھر گئے اور 1 مہینے تک گھر سے باہر نہیں نکلے. لوگ آتے رہے، آپ کی عیادت کرتے رہے. یہ تھا قرآن کریم کی آیات کا تاثر کہ متاثر ہو کر قرآن آیات سے، اس کے مضامین سے ان کی طبیعتیں بگڑ جاتی تھی، بخار آ جاتے تھے. اللہ رب العزت ہمیں بھی قرآن کی تاثیر کا کوئی حصہ نصیب فرما دے. اسی طرح سے اللہ رب العزت نے آگے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ رب العزت جب جنتیوں کو نعمتیں عطا فرمائیں گے تو وہ ان نعمتوں میں جب خوش ہوں گے اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے تو آپس میں بات چیت کریں گے اور کہیں گے کہ ہاں، اپنے رب کی توفیق سے ہم پہلے بھی اس پر ایمان لے آئے تھے
اور پہلے ہی ہم اس کی عبادت و اطاعت کرتے تھے اور جہنم سے ڈرتے تھے، آج رب کریم نے ہم پر محض احسان فرما کر ہماری اس ڈر کو، جہنم سے ڈر کو اور ایمان کو قبول فرمایا اور ایسی عظیم الشان جنت عطا فرما دی۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں مشرکین کے موقف کا تذکرہ فرمایا کہ مشرکین آپ کی دعوت کا مذاق اڑاتے، استہزاء کرتے، ہٹ دھرمی دکھاتے، ضد اور عناد اور سرکشی کا مظاہرہ کرتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر سے کام لیں، آپ اپنا کام جاری رکھیں، ان قریب اللہ رب العزت آپ کی مدد فرمائیں گا اور انہیں دنیا میں بھی عذاب دیں گا اور آخرت کے عذاب سے بھی یہ دوچار ہو گے۔ سورہ والطور کے بعد سورۃ النجم کی تلاوت شروع ہوتی ہے۔ سورۃ النجم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی قسم کھائی گئی ہے۔ ستاروں کی قسم کھا کر اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کیا، آپ کی صداقت کا اعلان کیا۔ پھر سفر معراج کا تذکرہ ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے معراج کا سفر عطا کیا، آپ معراج پر پہنچے اور آپ نے اللہ رب العزت کی عظیم مخلوقات کا مشاہدہ کیا، جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا اور لوح، قلم، عرش، کرسی، جنت، جہنم، یہ ساری چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے حالت بیداری میں دیکھی۔ قرآن نے کہا کہ ہمارے نبی اپنے دل سے کوئی بات نہیں کہتے، جب انہوں نے کہا ہے کہ یہ سب انہوں نے دیکھا ہے تو دیکھا ہے، رب کی وحی سے وہ کہتے ہیں جو کچھ کہتے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے۔ اس کے آگے اللہ رب العزت نے لات اور منات اور عزا، مشرکین مکہ جو انہیں اپنا معبود بناتے تھے، ان کی مذمت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے عذاب کا تذکرہ کیا ہے۔ متقین کے بارے میں کہا ہے کہ متقین اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ کفار کے بارے میں کہا کہ یہ اسلام سے اعراض کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے وحدانیت کے دلائل پیش فرمائے کہ انہ ہوا اضحک و ابکا، اللہ ہی ہنساتا ہے، اللہ ہی رلاتا ہے، وانہ ہوا امات و احیا، وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی عطا کرتا ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی نے تمہیں مرد اور عورت جوڑے جوڑے میں پیدا کیا ہے، نطفے سے پیدا کیا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے سورت کے اختتام پر بیان فرمایا، مشرکین مکہ کو ڈانٹ پلائی اور کہا کہ تم ہنس رہے ہو، روتے نہیں ہو، مذاق بنا رہے ہو، ہمارے نبی کی دعوت کا کھیل کرتے ہو، سجدہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، فاسجدوا للہ واعبدوا۔ یہ اسی آیت مبارکہ پر سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے کہ جو بھی اس آیت کو پڑھے یا سنے ان کی ذمہ داری ہے، ان پر واجب ہے کہ وہ آیت سجدہ کرے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے آگے سورۃ القمر کی تلاوت فرمائی، اقتربت الساعہ وانشق القمر۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قیامت کے قریب ہونے کو اور شق قمر کو بیان فرمایا کہ بس قیامت قریب آ چکی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت یہ قرب قیامت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اب آپ آ گئے، آپ کے بعد قیامت ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے واقع ہوئے، شہادت کی انگلی اور اس کے برابر کی انگلی کو اشارہ کر کے بتلایا کہ جیسے اس انگلی کے بعد یہی انگلی ہے، ایسے میرے بعد اب قیامت ہی ہے۔ شق قمر کا واقعہ ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، مکہ مکرمہ میں آپ نے اپنی دعوت کو پیش کیا، مشرکین مکہ نے مطالبہ کیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، مگر جن کو نہیں ماننا تھا انہوں نے ویسے بھی نہیں مانا، پھر انکار کیا۔ اللہ رب العزت نے اس انکار کے نتیجے میں ماضی کی منکر قوموں کی تباہیوں کا تذکرہ فرمایا کہ قوم نوح کو ہم نے کیسے تباہ کیا، قوم ہود کو کیسے تباہ کیا، قوم لوط کو کیسے تباہ کیا۔ یہ قوم تباہ و برباد ہوئی اور جہاں ان کی تباہی کا تذکرہ فرمایا وہیں فوری بات کہا کہ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، میرا عذاب کیسا تھا، میرا ڈرانا کیسا تھا۔ اور پھر اس کے فوری بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقین جانو ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ اللہ قوموں کے عذاب کا تذکرہ کر رہے ہیں، پھر پوچھ رہے کہ کیسا ہے میرا عذاب، پھر کہہ رہے کہ تم عذاب سے بچ جاؤ، نصیحت حاصل کر لو۔ قرآن سے نصیحت حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ قرآن کے آسان ہونے کا مطلب ہے کہ قرآن کو ہم نے یاد کرنے کے لیے آسان کیا، پڑھنے کے لیے آسان کیا، سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا۔ اسی آسانی کا نتیجہ ہے
کہ معصوم بچہ بھی قرآن کو یاد کر لیتا ہے، ایک بوڑھا شخص جو اپنی مادری زبان کی کتاب کے چند صفحات بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، وہ قرآن کریم پورا کا پورا پڑھ جاتا ہے۔ اس سے نصیحت حاصل کرنا آسان ہے۔ ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن ہم نے مسائل کے استنباط کے لیے آسان کیا کہ چند ترجمے پڑھ کر اب فتوے دینے بیٹھ گئے ہیں، مجتہد بن کر بیٹھ گئے۔ آگے سورۃ الرحمن کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ سورۃ الرحمن جس کا نام عروس القرآن بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک دلہن ہوتی ہے اور ایک زینت ہوتی ہے، قرآن کریم کی زینت اور دلہن سورۃ الرحمن ہے۔ سورۃ الرحمن میں اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور نعمتوں کے بیان میں ابتدا اللہ رب العزت نے اپنی صفت رحمان کو بیان کی ہے کہ میرے بندو آگے جن نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ میری صفت رحمان کے مظاہر ہے، میں اپنی رحمت سے کر رہا ہوں۔ رب پر کوئی فرض واجب نہیں تھا کہ وہ اپنے بندوں پر ان نعمتوں اور رحمتوں کا فیضان کرے، لیکن رب کی صفت رحمان کا مظہر ہے، اس کی رحمت کا تقاضا ہوا کہ وہ اپنے بندوں کو نعمتوں سے نوازے۔ آگے جیسے ہی نعمتوں کا تذکرہ شروع ہوا ہے تو فرمایا علم القرآن، قرآن کی تعلیم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑا انعام ہے۔ انسان کی پیدائش کے تذکرے سے پہلے قرآن کے سکھانے کا تذکرہ کر دیا۔ خلق الانسان بعد میں بیان کیا، پہلے علم القرآن بیان کیا کہ اللہ نے قرآن سکھایا، اور ہے ہی قرآن وہ عظیم الشان نعمت جس نے انسان کی پیدائش کا اسے مقصد سکھایا ہے۔ اگر مقصد نہ ملتا اور انسان پیدا ہو کر ویسے ہی مر جاتا تو اس سے بہتر تو انسان نہ بننا تھا، بندر خنزیر بننا تھا۔ اللہ نے قرآن عطا کیا، ہدایت عطا کی، اپنے تک پہنچنے کا راستہ عطا کیا، اس کی مرضیات و نامرضیات سے واقفیت قرآن کے ذریعے ہوتی ہے، تو قرآن سب سے بڑی نعمت ہوئی نا۔ آگے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے مظاہر بیان فرمائے کہ اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنائے، چاند ستارے سیارے بنائے، اور اس کائنات کے نظام کو عدل کے ساتھ بنایا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دنیاوی نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد 8 مرتبہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ رب کی نعمتوں کو، دنیا میں پھیلے ہوئے رب کائنات کی نعمتوں کے، اس کی قدرت کے عظیم شاہکار کو مان لینے پر جو بندے آ جائے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، باز آ جائے اور ایمان لے آئے، تو ان بندوں کے لیے اللہ رب العزت نے آگے جنت کا تذکرہ کیا ہے۔ لیکن جو پھر بھی باز نہ آئے، ایمان نہ لے آئے، تو اللہ رب العزت نے اپنی جہنم کا تذکرہ کیا ہے کہ جہنم بڑی دردناک ہے، اس کے انگارے اور اس کا دھواں ایسا سخت ہے کہ انسان اسے برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اتنا گرم پانی ہے کہ اگر کوئی شخص وہ گرم پانی اور کہیں کہیں پر تو خون اور پیپ کھولتا ہوا انسان مجبوراً پیے گا تو وہ اس کی آنتوں کو کاٹتا ہوا نیچے چلا جائے گا اور پیشاب پخانے کے راستے سے نکل جائے گا۔ ایسے سخت ترین عذابات کا جہاں تذکرہ کیا، وہاں بھی اللہ نے 7 مرتبہ بیان فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آگے اللہ رب العزت نے مومنین کے لیے جنت کا تذکرہ فرمایا۔ ابتدا میں جنت کے عالی شان باغات کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد میں اس سے کم درجے کی جنت کا تذکرہ کیا۔ جہاں پر بڑی جنت کا تذکرہ ہوا وہاں بھی اللہ رب العزت نے 8 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فرمایا۔ پھر جب اس سے کم درجے والی جنت کا تذکرہ ہوا وہاں بھی 8 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فرمایا۔ کل 31 مرتبہ 31 ٹائم اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ زمین پر پھیلی ہوئی اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، پھر کہا 8 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر جہنم کا تذکرہ ہوا۔ جہنم کا تذکرہ کون سی نعمت ہے؟ جہنم نعمت نہیں ہے، جہنم کے سامنے آنے سے پہلے اس سے ڈرا دینا، اس سے آگاہ کر دینا، یہ بڑی نعمت ہے۔ بھلا دنیا کے معمولی نقصان سے پہلے اگر کوئی آپ کو آگاہ کر دے تو وہ تو آپ کا محسن ہوا۔ اس ہمیشہ کے نقصان کے آنے سے پہلے اور جہنم کے داخلے سے پہلے اس سے آگاہ کر دینا کتنا عظیم احسان ہے۔ رب ذوالجلال وہ کیسا بڑا محسن ہے، اس کا کیسا احسان ہے کہ اس نے جہنم کا تعارف کرا دیا۔
اور جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہٰذا 7 مرتبہ کہا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آگے جنت کے 8 دروازے ہیں، اس لیے کہا گیا جنت کے 8 دروازے، تو 8 مرتبہ کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس طرح سے 31 مرتبہ اللہ رب العزت نے فرمایا، آخر میں کہا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بابرکت ہے اس رب کا نام جو بزرگی والا اور عزت والا ہے۔ کون سا نام؟ وہی جو پہلے الرحمن کہا تھا، آخر میں پھر اس کا تذکرہ کر دیا کہ وہی رحمان، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔ آگے سورۃ الواقعہ کی تلاوت ہو رہی ہے۔ سورۃ الواقعہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سورت کا نام سورۃ الغنا بھی ہے، کہ جو بندہ روزانہ رات میں سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرے گا اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، کبھی فقر و محتاجگی اس گھر پہ دستک نہیں دے گی۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے قیامت کا منظر بیان فرمایا ہے، واقع ہونے والی چیز قیامت ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے قیامت کے زلزلے کے تذکرہ فرمایا کہ قیامت واقع ہوں گی، زلزلہ پیدا ہوگا، دنیا ختم ہو جائیں گی، انسان جب دوسرے آخری سور پر جب اٹھائے جائیں گے تو سارے کے سارے 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک اصحاب الیمین، ایک اصحاب الشمال اور ایک سابقین اولین۔ نیک دائیں ہاتھ والے، ایک بائیں ہاتھ والے، اور ایک وہ جنہوں نے نیکی میں سبقت کر لی، آگے بڑھ گئے اور نکل گئے۔ آگے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی اور اپنی وحدانیت کے دلائل پیش فرمائے۔ بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے حساب کتاب کا ثبوت بیان فرمایا۔ وہ اللہ جو آسمان سے پانی برساتا ہے، وہ اللہ جو زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اسے زندہ کرتا ہے، وہ اللہ جس نے ایک مردہ قطرے سے تمہیں پیدا کیا ہے، بے جان قطرے سے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ اللہ جو آسمان سے پانی برسا کر زمین سے کھیتی اگاتا ہے اور اس کھیتی سے پھر آگ پیدا کر دیتا ہے، اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ پیدا کر دے۔ آگے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی عظمت بیان فرمانے کے لیے ستاروں کی قسم کھائی ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم۔ ستاروں کی قسم کو اللہ رب العزت نے عظیم قسم، بڑی قسم بیان فرمائی۔ موجودہ سائنس کی ترقیات کی دنیا میں جب فلکیات کے ماہرین نے غور و فکر شروع کیا تو ستاروں کے اس جال کو جب دیکھا تو وہ حیران رہ گئے، اور قرآن کے اس لقسم لو تعلمون عظیم، اس عظیم قسم کے تذکرے پر سر دھنتے رہ گئے کہ یقیناً اللہ رب العزت نے ستاروں کی قسم کو بڑا بیان فرمایا ہے۔ اس کائنات کے اندر، اس یونیورسل میں 500 ملین کہکشائیں ہیں، اور ہر کہکشاں میں 1 لاکھ ملین سے زیادہ ستارے ہیں۔ ہر ستارہ اپنے مدار میں برابر چکر لگا رہا ہے، گھوم رہا ہے۔ 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین اپنے محور میں گھوم رہی ہے، 6 لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج اپنے محور میں گھوم رہا ہے۔ ایسے اربوں خربوں ستارے سیارے جو ہمارے سورج سے بھی ہزارہ گنا بڑے ہیں، وہ سب کے سب اس کہکشاں میں گھوم رہے ہیں، اور اتنی رفتار سے مدار میں گھوم رہے ہیں، کوئی آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتا نہیں ہے۔ یہ رب کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اسی ستارے کی قسم کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ بڑی قسم ہے، اگر تم سمجھو، اگر تم مانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ آگے فرمایا انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن عظمت والا قرآن ہے، برکت والا قرآن ہے، یہ محفوظ ہے اللہ رب العزت کے پاس۔ تو قرآن کریم اور اس کے مضامین، اس کی جلالت شان کو بیان کرنے کے لیے ستاروں کی قسم کھائی گئی۔ اس کے بعد سورۃ الحدید کی تلاوت ہوتی ہے۔ سورۃ الحدید یہ مدنی سورت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر لوہے کے پیدا کرنے، لوہے کے بنانے کا تذکرہ فرمایا، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الحدید رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر اپنی قدرت کی جامعیت کو، اپنی وحدانیت کو بیان فرمایا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ کائنات میں پھیلی ہوئی ساری مخلوقات، ہر شے کا مالک اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ، اس کا مالک اللہ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرنے میں مصروف ہے، اس کی تقدیس میں مصروف ہے۔ وہ رب ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ وہ ایسا ظاہر ہے کہ ہر شے سے اس کی قدرت عیاں ہے، ویسا باطن ہے کہ انسان اور اس کی مخلوقات غور و فکر کر کے اس کی ذات میں تو غور و فکر کر کے کوئی کمال نہیں کر سکتے، لیکن اس کی قدرت میں غور و فکر کر کے انسان جتنا اندر جاتا جائے ایسے لگے کہ رب کی معرفت کی تو ابھی ابتدائی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جب سب کچھ عطا اسی نے کیا ہے اور ہر شے کا خالق و مالک وہی ہے، سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے،
تو اس پر ایمان لے آؤ، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اس کی راہ میں دین حق کی سرفرازی کے لیے اپنے جان اور مال کو جو اللہ نے عطا فرمایا ہے اسے خرچ کرو۔ مومنین سے کہا گیا کہ تم منافقین اور یہودیوں کی طرح مت ہو جاؤ کہ بس دنیا سے دل لگائے بیٹھے ہو اور دنیا ہی کو جمع کر رہے ہو۔ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا مومنین کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ یہ اللہ کی یاد کے لیے ڈر جائے، ان کے دل کانپ جائے، اور قرآن کریم جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کلام کے لیے ان کے دل متوجہ ہو جائے کہ ابھی یہ وقت نہیں آیا ہے۔ دنیا کی حقیقت کو اللہ نے بیان فرمایا کہ تم اس دنیا میں گم ہو جس کی حقیقت یہ ہے انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو اعلموا ان الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا ایک کھیل کود ہے، یہ ایک زینت ہے، یہ ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے۔ عمر کے تفاوت سے عدلنے بدلنے سے بچپن، جوانی اور ادھیڑ عمر اور بڑھاپا، بس دنیا کی حقیقتیں بدلتی جاتی ہے، اور انسان کبھی بچپن میں کھیل و کود کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو آگے خوبصورتی و زینت کی طرف، تو کہیں مال اور اولاد کی کثرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو آگے چل کر اس مال کے جمع کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنی بیماریوں سے لڑنے میں لگا ہوتا ہے، یہاں تک کہ موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایسی حقیقت ہے اس دنیا کی، تو اس دنیا سے کہاں دل لگائے بیٹھے ہو؟ یہ دنیا فنا ہونی ہے، اس کے بعد جو حقیقت ہے، جو کائنات، جو زندگی ہمیں نصیب ہونی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عالم آخرت، اس دنیا سے دل لگاؤ، اس کی تیاری کرو۔ 27 پارے کے مضامین مکمل ہوئے۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم کو بلا